اسلام آباد ہائی کورٹ میں عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس میں بڑی پیش رفت سامنے یہ آ چکی ہے کہ عدالت نے وزیر اعظم سمیت وفاقی حکومت کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے، کیونکہ تمام فریقین کو 2 ہفتوں میں تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن کوئی جواب جمع نہیں کرایا اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ نوٹس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی موجود نہیں تھا۔ واقع صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ تحریری جواب جمع کیوں نہیں کرایا گیا، دوسرا سوال یہ کہ اتنے سال ہو گئے، کیوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی، کیوں امریکہ سے اس طرح سے بات چیت نہیں کی جا سکی، ماضی میں کیوں ایفرٹس نہیں ہوئی اور اب کیا ایفرٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ حکومت پاکستان کے قانون اور ضابطے کے مطابق جتنے بیرون ملک پاکستانی شہری کسی بھی کیس میں مختلف جیلوں میں بند ہیں، مختلف ملکوں میں قید ہیں، ان کے لیے کونسلر رسائی اور ان کو قانونی مدد فراہم کرنا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان ممالک میں قائم ہمارے جو سفارت خانے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب حکومت ہی ان کو کچھ نہیں کہتی اس بارے میں کرنے کے لیے تو وہ کیوں کریں گے؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایک مخصوص کیس عافیہ صدیقی کے حوالے سے، تو مجھے بالکل واضح طور پہ یہ یقین ہے اس بات پہ کہ یہ سب امریکہ کا پریشر ہے۔ کوئی حکومت، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، کوئی بھی حکومت ہو، میرا خیال ہے وہ مجبور ہیں کہ جب بھی وہ اس بارے میں بات کریں گے تو اصل بات تو یہ ہے کہ عدالت کیا چاہتی ہے؟ عدالت چاہتی ہے کہ اس وقت عافیہ صدیقی کا جو کیس ہے عدالت میں، وہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے، اس کو کتنی سزا ہوئی تھی اور وہ کتنی سزا پوری کر چکی ہے، کیا اس کی باقی سزا اگر اس کو دینی ہے تو کیا وہ پاکستان میں آ کے اپنی سزا پوری کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ تمام صورتحال ہے جو مختلف درخواست گزار جو ہیں وہ اعلیٰ عدالتوں میں جا کے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب عافیہ صدیقی کے بارے حکومت پاکستان کو کہیں کہ وہ امریکہ سے پوچھے۔ آپ اندازہ کریں کہ حکومت پاکستان میں اتنی جرت اور ہمت، میں حکومت پاکستان سے مراد نون لیگ نہیں لے رہا، میں کوئی پی ٹی آئی نہیں لے رہا، کوئی پارٹی نہیں، میں حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جن میں اتنی جرت اور ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے یہ پوچھ دیں کہ آخر یہ بتائیے کہ اس نے اور کتنے سال امریکہ کی جیلوں میں گلنا سڑنا ہے اور آپ اس کو ہمارے ملک میں بھیج دیں، کم از کم اس کے لواحقین اس سے ملاقات تو کر سکیں جب تک وہ زندہ ہے، اس کی زندگی میں کم از کم اس کے بچوں سے، ان کی بہنوں سے۔ گاہے بگاہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، اپنی بہن کی رہائی کے لیے بہت کام کر رہی ہیں۔ مشرقی صاحب وہ بتاتی ہیں احوال جب وہ ملاقات کر کے آئی ہیں اپنی بہن سے کہ کس قسم پرسی کی حالت میں ڈاکٹر عافیہ موجود ہیں۔ واقع صاحب، جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان ابھی تک کچھ نہیں کر سکی، آخر آپ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا رہائی کا پروانہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا ممکن ہو سکے گا، کسی میں اتنی جرت ہوگی، اتنے گٹس ہوں گے کہ وہ امریکہ سے بات کر سکے؟ جویریہ، دیکھیے، جناب مشرف کے دور کے بعد سے 5 منتخب حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے وعدہ کیا کہ جی عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھائی جائے گی، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، پی ٹی آئی کی، پی ڈی ایم کی اور اب نون لیگ کی اور نگران حکومت علیحدہ۔ لیکن بدقسمتی سے کسی نے بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے رہائی کی تو دور کی بات ہے، اس کے اوپر ہونے والے مظالم اور جو اس کے اوپر ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی۔ اور جہاں تک رہائی کی بات ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں بڑی بدترین ناکامی رہی ہے ہماری حکومتوں کی۔ 2-3 بڑے اہم مواقع حکومت پاکستان کے پاس آئے تھے جب عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن تھی، اور وہ تھا جب ریمنڈ ڈیوس کے وقت، جب قتل عام ہوا اور ریمنڈ ڈیوس کے وقت بات ہوئی، اور اس وقت بہت اچھا موقع تھا۔ امریکہ کے ہاں یہ روایت ہے کہ انہوں نے عدلے بدلے میں بہت سارے قیدی رہا کیے۔ پھر اس کے بعد جب افغانستان سے انخلا تھا امریکی افواج کا کابل میں اور سارا کچھ، اس وقت بہت بڑا موقع تھا کہ پاکستان عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات کرتا۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے پاس ابھی بھی موقع آیا تھا جب ایران کا اور دوسرے معاملات ہوئے 2019 میں، اس وقت بھی موقع تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے کسی بھی حکومت کی پریارٹی ہی نہیں رہی کہ عافیہ صدیقی جو ایک قوم کی بیٹی ہے، قوم کی ماں ہے، قوم کی بہن ہے، اس کی رہائی کی بات بھی کی جاتی۔ اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اس کا اس طرح امریکہ کے ہینڈ اوور کر دینا ہی ہمارا بہت بڑا جرم تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر نہ تو ہم نے کونسلر رسائی اس طرح حاصل کی
की, ना ही हमने उसकी कानूनी कोई इमदाद की, ना ही कानूनी तौर पर अटॉर्नी के थ्रू पैरवी की गई। मैं ये समझता हूँ कि अदालत ने ये जो आज फैसला किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ये भी बहुत देर से है। मतलब इट इज वेरी सैड कि हमारे यहाँ अदालतें फैसला या मुकदमे की हियरिंग सुनते सुनते आदमी जो है वो दुनिया से चला जाता है। आप मुझे बताइए, इतने साल का पेंडिंग केस की अब बारी आना, क्या ये हमारे अदालती निजाम के ऊपर सवालिया निशान नहीं है? बिल्कुल सवालिया निशान है। मुबश्शिर साहब, इतने ज़्यादा मौके हम पास मौजूद थे, क्यों अवेल ना किया गया? क्यों कौम की बेटी की रिहाई के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई? और अभी भी जिस तरीके से इस मुकदमे को लड़ना चाहिए, इस मुकदमे को पेश करना चाहिए, उस तरह से ये मुकदमा नहीं चलाया जा रहा। देखिए, जो बात आप कर रही हैं, माशरकी साहब ने जो कही, ये बड़ी आइडियल बातें हैं और ये मेरा ख्याल है बुकिश बातें हैं, और ये एक ऐसी रियासत को सूट करती हैं जो जिसकी सॉवरेनिटी मुसल्लिमा हो। हमारे मुल्क का मसला ये है रियासत पाकिस्तान का कि हम डिपेंडेंट हैं बहुत सारे मामलात में, दिफा से लेके इकोनॉमी तक, अमेरिका के। तो उसमें हम वो जो होता है ना इक्वल फुटिंग के ऊपर बात करने वाली बात, वो नहीं होती और ना ही हो सकती है। 3-4 दफे काउंसलर एक्सेस दी गई आफिया को, यहाँ से डेलीगेशन भी गए, उन्होंने वहां पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पाकिस्तान में आके प्रेसेस दिए, स्टेटमेंट्स इशू किए कि बड़ा जुल्म हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रिहाई की बात जब भी इन्होंने प्रपोजल की तो आगे से, चूंकि मैं कुछ बातों से वाकिफ हूँ और वो यहाँ पे बयान नहीं की जा सकती, जब हमने इस तरह की डिमांड की तो जवाब भी डिमांड्स जो थी वो जिस तरह की आई, वो हम उसको पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए खामोशी साथ ली गई। और मेरा ख्याल है कि आप जैसे मशरकी साहब ने 3 आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज दी बताई, रेमंड केस में तो एक ऑल टुगेदर जो प्रेशर था वो तो उस वक्त भी हमारे इल्म में था, लेकिन उसको मजीद जरा वाज़े किया है फरतुल्लाह बाबर साहब ने अपनी किताब में जरदारी प्रेसिडेंसी नो इट मस्ट बी टोल्ड में। वो जरूर पढ़नी चाहिए कौम को कि वो क्या प्रेशर्स थे। और फिर उसमें हमने जो कुर्बानी का बकरा बनाया उसामा बिन लादेन को जब हंट किया गया एबटाबाद में और इंटरव्यूज को जब रिलीज किया गया, तो फिर क्या क्या हमें, यानी मुबश्शिर साहब, क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि हम इतने ज़्यादा प्रेशर हैं कि हम